اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6 کی تلاوت کی گئی. سورت ہے سورہ الجمعہ، 62ویں سورت، 28واں پارہ. قد سمع اللہ، 28واں پارہ، 62ویں سورت کا نام ہے الجمعہ، سورت الجمعہ. آج ہم کریں گے 6 سے لے کر 11 تک کی تلاوت اور اس طرح سورہ جمعہ کو ختم کریں گے. آئیے آیت نمبر 6 جو ابھی ہم نے پڑھی اس کے معنی پڑھتے ہیں. کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے وہ لوگوں جو بن گئے ہو یہودی، اگر ہے تمہارا زوم یعنی گھمنڈ کہ یقیناً تم ہی ہو دوست اللہ کے چھوڑ کر دوسرے انسانوں کو، تو تمنا کرو تم موت کی اگر ہو تم صادق اور سچے. تو یہ بڑا گھمنڈ تھا یہود کو کہ وہ اللہ کے بڑے پکے اور سچے دوست ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس وحی کے ذریعے کہ کہو اے نبی ان لوگوں سے جو یہودی ہیں کہ اگر تمہارا زوم ہے یعنی گھمنڈ ہے کہ تم ہی ہو اللہ کے دوست، تو پھر تم تمنا کرو موت کی اگر تم صادق اور سچے ہو. آیت نمبر 7، وَلَا يَتَمَنُّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ موت کی کبھی بھی، وجہ یہ جو بھیجے گئے اعمال ان کے ہاتھوں نے، یقیناً اللہ کو علم ہے جو ظالم ہے. تو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا اعمال کیے ہیں، اور اللہ کو علم ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں. یہود کی بات ہو رہی. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً وہ موت جس سے یہ بھاگ رہے ہیں، پھر بھی وہ موت یقیناً آ کر رہے گی. پھر کیے جاؤ گے تم حاضر اللہ کے سامنے، اسی کو علم ہے غیب کا اور حاضر کا، پھر بتائے گا وہ تم کو کہ کیا کرتے رہے ہو تم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے صلاۃ کی یعنی نماز کے لیے جمعے کے دن، تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے یعنی نماز کی طرف، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ زیادہ خیر یا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس وحی کے ذریعے بتا دیا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے جمعے کی تو دوڑ پڑو نماز کے لیے اور چھوڑ دو ساری خرید و فروخت، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب ادا کر چکو نماز، پھر پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو فضل اللہ کا یعنی روزی بندگی کرتے ہوئے اللہ کی،
اور یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب دیکھتے ہیں وہ سامان تجارت کا یا کھیل تماشا تو لپک جاتے ہیں اس کی طرف، اور چھوڑ دیا تم کو اکیلا کھڑا ہی۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہے کہیں زیادہ خیر، کہیں بہتر اس کھیل تماشے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، یقیناً اللہ ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا آیت نمبر 9 میں کہ جب اذان دی جائے تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ہر چیز چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو، اور دوڑ پڑو نماز کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور جب صلاۃ ادا کر چکو تو پھر پھیل جاؤ، اور پھر اپنی روزی اور تجارت اور جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس کی طرف توجہ دیں، اور اس طرح تم کامیابی پاؤ گے۔ لیکن اگر تم دیکھتے ہو سامان تجارت اور کھیل تماشا اور لپک جاتے ہو اس طرف، یعنی جمعے کو چھوڑ دیتے ہو، نماز کو چھوڑ دیتے ہو، تو پھر تم اکیلے ہی کھڑے رہ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیل تماشے سے، اس تجارت سے نماز کہیں زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔